بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نظریں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، سمامہ کیسے ہو؟ سمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہیں کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے، نہ آپ کی تکلیف کی کوئی پرواہ اور نہ ہی آپ کی راحت کا کوئی خدشہ، جو چاہے کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اس کے بعد اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اسے کوئی دکھ تو نہیں دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اسے گرفتار کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ سے مخاطب ہوئے کہ اے سمامہ، میری طرف ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھو۔ اس پر سمامہ کہنے لگا، کیا نظریں اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہیں؟ جائیں، میں نہیں دیکھتا۔ اگر مجھے مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ پڑنے لگا کہ ابھی اشارہ ہو اور اس کی گردن ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں۔ یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے چاہے نکال لو، لیکن ایک مرتبہ ہمارے چہرے کی طرف تو نظریں اٹھا کر دیکھو۔ اس نے اس وقت تک مدینہ والوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگوں، یہ ہے وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی پیشانی پر کوئی شکن نہیں ڈالا اور فرمایا کہ اچھا چلو، میری طرف نہیں دیکھتے ہو تو میری بستی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ لو۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے روم، یونان، ایران اور مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، اس بستی کو دیکھ کر میں کیا کروں گا؟ اس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو کوئی بات نہیں، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن تشریف لائے اور پھر اس کے وہی جواب۔ تیسرے دن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر ہمیں دیکھ لو۔ وہ کہنے لگا، نہیں دیکھتا۔ اب اس پر ہمیشہ مسکرانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تجھے آزاد کر دیا، ہماری طرف سے آج سے تو رہا ہے، ہم تجھ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اور پھر اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ جن کی تلواریں سمامہ کی گردن کاٹنے کو بے تاب تھیں۔ ان سے فرمایا کہ بڑا آدمی ہے، اسے عزت کے ساتھ لے کر جاؤ اور مدینہ سے باہر چھوڑ کر آؤ۔ انہوں نے چھوڑ دیا تو سمامہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بڑے بڑے حکمران دیکھے، جرنیل دیکھے، مگر ان جیسے حوصلے والا کبھی آج تک نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے کو تو دیکھوں کہ ہے کیسا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اور پھر کیا، نظر اٹھا کر دیکھا اور دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دڑکی لگا دی۔ اور پھر سمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور دل پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا، جس رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس لوٹ آیا، حتیٰ کہ صحن مسجد میں آن کھڑا ہوا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ننگی زمین پر تشریف فرما تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور کیا دیکھتے ہیں کہ سمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، تم پھر آ گئے، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ سمامہ کہنے لگے، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا کہ جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور اب جب کہ آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو خدا را اپنی غلامی میں اس غلام کو لے لیجئے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔